ختم کر دینا چاہیے، اور یہی کچھ ریزرو سیٹ کے معاملے میں ہو رہا ہے۔ 8 فروری کو ایک ڈاکہ ڈالا گیا جنرل الیکشن میں، اور اب جو ہے وہ ریزرو سیٹس کا ڈاکہ بڑے دنوں سے چل رہا ہے۔ اس کی پلاننگ بہت پہلے کر لی گئی تھی، جب سمبل چھینا گیا تھا تب سے یہ پلاننگ کی جا رہی تھی، اس لیے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ ریزرو سیٹس کے لیے آتی ہیں، نہیں، ہم اس حق کے لیے آتے ہیں۔ اگر یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا پاکستان میں تو جو رہی صحیح جمہوریت میں لوگوں کا ایمان ہے یا یقین ہے، یا کوئی تھوڑی رمق رہ گئی ہے مردہ جسم میں جمہوریت کے میں باقی، وہ بھی نکلنے جا رہی ہے۔ تو ہم چاہتے نہیں ہیں کہ یہ والی رمق جو جسم میں رہ گئی ہے وہ بھی نکل جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت توانا ہو، یہاں پہ ووٹ کی عزت ہو، جس کو ووٹ ملا تھا اسی کے نام کا ووٹ جو ہے وہ اسمبلی میں جائے، اور وہی نمائندے جا کے وہاں پر جو ہے وہ نمائندگی کریں۔ اب بجٹ دیکھا آپ نے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جب غیر نمائندہ لوگ بیٹھے ہوں، جب نوکری پہ اردلی گیریاں کر رہے ہوں، تو پھر اس قسم کے بجٹ آتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ جہاں سر لگنا ہے ادھر پیر لگائے ہوئے ہیں، جہاں پہ پیر لگنے ہوتے باواں لائی ہیں، تو پھر یہی بجٹ ہوگا نا۔ وہ اورنگزیب صاحب کو تو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ 25 مئی تک وہ کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستان میں تو دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور صبح صبح جو ہے وہ عوام جو ہے وہ شہد کی نہروں میں تیرتے ہوئے اپنے نکلتے ہیں، اور تیل نکل آیا ہے، یہاں پہ تو کنویں ہیں بڑے، اور اتنا مال ہے، دولت ہے، آ رہا ہے باہر سے۔ اور 10 11 12 جون کو بیٹھے ہوئے، 13 جون کو وہ رو رہے تھے کہ جناب ہر چیز قرضے پہ چلتی ہے، ہر چیز کے لیے ہم کیا کریں۔ تو اپنے ہی بیانات میں 15-20 دن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیسے پلٹی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے کہ ایک نان الیکٹڈ حکومت کا ایک سلیکٹڈ فائنانس منسٹر جب بیٹھ کے لکھا لکھایا بجٹ دے گا، جس میں عوام کے لیے کوئی بات نہیں ہوئی، جس میں ملک کی 67% یوتھ جو آبادی ہے اس کے لیے ایک سکیم دینا پسند نہیں کیا، جس میں تنخواہ دار طبقے کا مزید خون نچوڑ لیا گیا ہے، جس میں جو ریڑی بان ہے، جو مزدوری کرنے والا ہے، اس کی مزید جو جسم میں باقی خون کے قطرے رہ گئے ہیں وہ بھی مانگ لیے گئے ہیں، اور جتنی ایلیٹ کلاس تھی جس کا کیپچر ہے اس ملک میں، جس کا قبضہ ہے اس ملک میں، اس کو مزید جو ہے وہ موجیں کرائی گئی ہیں۔ یہ پرائم منسٹر آفس کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے، صدر کے گھر کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے۔ تو میں صرف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، یہ دنیا ہی بڑی فانی ہے۔ آپ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں اتنے دانت گاڑ کے بیٹھ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال 10 سال آپ نے کہیں وہیں رہنا ہے۔ بڑے وہاں پر آئے اور بڑے گئے، وہ مقام عبرت ہیں دونوں مقامات۔ ذرا پلیز دیکھیں، وہاں پر تصویروں میں بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہوں گے جو اس کے مالک ہونے کی سیلیبریشن کرتے رہے، اور عوام کے پیسے سے کروڑوں روپیہ وہاں پہ تزئین و آرائش کرتے رہے۔ لیکن جب یہ عہدے بھی آنے جانی ہے، یہ زندگی بھی آنی جانی ہے، خدا رہا اس ملک کی عوام کا پیسہ جو ہے وہ اس کے ملک کی عوام پہ لگائیں۔ جب وہ کھلی تھی پناہ گاہیں تو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ آج پوچھے مزدور سے جو پھر گرین بیلٹس پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں گرمی میں نڈھال، اور ایک وقت کی روٹی